أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے ایمان والو، تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر نازل کی، جب کہ تم پر لشکر چر آئے تو ہم نے ان پر ہوا اور ایسے لشکر کو بھیجا جن کو تم نہیں دیکھ پا رہے تھے، اور اللہ دیکھنے والا ہے ان اعمال کو جو تم کرتے ہو۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، جب کہ وہ تم پر چڑھ آئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور کلیجے منہ تک پہنچ گئے اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وہیں پر ایمان والے آزمائے گئے اور وہ سخت جھنجھوڑے گئے۔ وَإِذْ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہ ان میں سے ایک جماعت کہہ رہی تھی، یا اہل یثرب لا مقام لکم، اے یثرب والے تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، فرجعوا تم لوٹ جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، اور ان میں سے ایک جماعت نبی سے اجازت طلب کرنے لگی اور وہ کہنے لگی کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہے، غیر محفوظ ہے۔ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، وہ غیر محفوظ نہیں ہے۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، وہ بھاگنا ہی چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں مگر بھاگنا، وہ بھاگنا ہی چاہتے ہیں۔ کل کی مجلس میں غزوہ احزاب کے ایک اور حصے کو ذکر کیا تھا، جس میں بنو قریظہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد کیا تھا، اس عہد کو بنو نذیر کے سردار حیی ابن اخطب کی لالچ میں اور اس کے کہنے پر بنو قریظہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ توڑ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت صدمہ پہنچا، صحابہ کرام کو بھی سخت صدمہ پہنچا، اور یہ ایک بدیہی اور ایک ظاہری چیز ہے کہ احزاب کو روکنے کے لیے، یعنی مختلف جماعتیں جو ایک ہو گئی تھی، ان کو روکنے کے لیے تو خندق بنائی گئی، اس لیے وہ لشکر تو ادھر آ نہیں سکتا تھا، لیکن خود بنو قریظہ نے جب عہد کو توڑ دیا تو اب دشمن خود مدینہ منورہ ہی میں موجود ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا زیادہ صدمہ ہوا، اور اسی کو قرآن نے اوپر ذکر کیا ہے کہ تم یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ
اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کو نازل کیا، یعنی اللہ کی نعمت کی بنا پر تمہیں فتح ملی ہے، جس کا تذکرہ آگے ہو رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے قرآن کہتا ہے اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئی ہے جس کا تذکرہ ہے، اس کا بھی آگے واقعے میں تذکرہ آ رہا ہے۔ اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم، جبکہ وہ تمہارے اوپر چڑھ آئے تھے تمہارے اوپر سے۔ یہاں من فوقکم سے مراد وہی بنو قریظہ ہے کہ جنہوں نے تم سے عہد توڑ دیا تھا اور وہ بھی تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہارے نیچے سے مراد مختلف پارٹیاں جو ایک ہو گئی، ذکر کیا ہے من فوقکم ومن اسفل منکم، تمہارے اوپر سے مراد بنو قریظہ کی تمہارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر لی تھی۔ ومن اسفل منکم، تمہارے نیچے سے مراد مختلف پارٹیاں بھی تمہارے اوپر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی تھی۔ یہ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے جب یہ صدمہ ہوا، یہ اطلاع ملی بنو قریظہ کے عہد توڑنے کی، تو بہت صدمہ ہوا اور صحابہ کرام کی عجیب حالت ہو گئی تھی۔ اس کا تذکرہ قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ جب انسان گھبرا جاتا ہے یا اچانک کوئی چیز پیش آتی ہے تو گھبراہٹ کی حالت میں بسا اوقات انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے اور وہ گھبراہٹ کی نگاہوں سے تمام چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ صحابہ کرام کی حالت یہی ہوئی تھی، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئے، نیز کلیجے منہ تک آ چکے تھے، مراد انتہائی درجے کی گھبراہٹ پیدا ہو گئی تھی کہ اب ہوگا کیا، یہیں پر دشمن درمیان میں مدینہ منورہ ہی میں موجود ہے، تو اب کیا ہوگا۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، ایسے حالت میں چاہے کوئی کتنا پکا ایمان والا کیوں نہ ہو، لیکن انسان کی جو طبعی فطرت ہے اس کے اندر تو مختلف خیالات دل و دماغ میں آتے ہی ہے۔ لہذا قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ تم بھی اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کر رہے تھے کہ کیا ہوگا، کس طرح فتح ملے گی، اب تو ہم بالکل خطرے میں آ چکے ہیں، کوئی ہماری مدد کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس طرح کی مختلف قسم کی باتیں اور وسوسے اور گمان صحابہ کرام کو ہونے لگے، اور یہ فطری چیز ہے اور یہ ایمان کے خلاف بھی نہیں ہے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، وہیں پر ایمان والے سخت آزمائے گئے۔ یہ ایسا موقع تھا، ایک طرف ایمان کا امتحان بھی تھا، دوسری طرف خطرہ پر خطرہ بھی تھا، لہذا سخت اعتبار سے صحابہ کرام جھنجھوڑے گئے تھے۔ یہ تذکرہ قرآن نے ذکر کیا ہے، ان کی حالت کو بیان کیا ہے، یعنی انتہائی درجے کی گھبراہٹ کو قرآن نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قریظہ کے معاہدے کے توڑنے کی اطلاع ملی تو آپ نے ابھی سب سے پہلے لوگوں کے درمیان اس کا اعلان نہیں کر دیا، اس لیے کہ اگر پورے مجمع میں اگر اعلان کر دیا جاتا تو پھر نہ معلوم کتنے صحابہ کرام کے حوصلے بالکل پست ہو جاتے۔ اس لیے ایک کمانڈر کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ بہت دور کی نگاہ ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا عام اعلان نہیں کیا، بلکہ مدینہ منورہ کے اندر جو بڑے قبیلے موجود تھے انصار کے، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج جو بہت مشہور قبیلے تھے اور بہت پرانے قبیلے تھے مدینہ منورہ کے اندر، لہذا انصار کے یہ جو دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، اس کے سردار کو یعنی حضرت سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے سردار تھے اور خزرج کے سردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو یعنی سعدین کو، سعد بن معاذ کو، سعد بن عبادہ کو، جو ایک اوس کے سردار ہیں اور ایک خزرج کے سردار ہیں، ان دونوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا ہے،
آپ قریظہ کے سردار کے پاس جائیں، یعنی کعب کے پاس جائیں جس نے اس عہد کو توڑ دیا ہے، آپ وہاں جا کر تحقیق کریں۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سردار کو یہ ہدایت بھی دی کہ اگر وہاں جا کر آپ کو معلوم ہو کہ واقعتاً انہوں نے عہد کو نہیں توڑا ہے، یعنی ہمارے آپ کی تحقیق سے اگر آپ کو پتہ چلے کہ انہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا ہے، تو پھر تم آ کر صحابہ کرام کے درمیان علل اعلان کلن کھلا اس کا اعلان کر دینا کہ بھائی انہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا ہے۔ اور اگر وہاں کی تحقیق سے تمہیں یہ معلوم ہو کہ انہوں نے معاہدے کو توڑ دیا ہے، تو اب ایسی صورت میں جب تم صحابہ کے پاس آؤ تو گول مول بات کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے رہے ہیں کہ جب اگر پتہ چلے کہ اس طرح کے معاہدے کو بنو قریظہ نے توڑ دیا ہے تو اگر آ کر تم گول مول بات کرنا جس سے ہم سمجھ جائیں گے، یعنی ہم کچھ لوگ ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم معاہدے کو توڑ دیا، تمام لوگوں کے درمیان یہ اعلان نہیں ہوگا، جس کی بنا پر دوسرے صحابہ کرام کے حوصلے پست نہ ہو جائے، وہ نا امید نہ ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سردار کو یہ ہدایت دی۔ وہ دونوں پہنچے، حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، وہ دونوں پہنچے، کعب کے پاس جا کر ان سے بات چیت کی کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ ہمارے سردار یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے عہد کیا ہے، یہ معلوم بھی ہے۔ چونکہ روایات کے اندر لکھا ہے کہ وہ جیسے ہی گئے ان کو فوراً احساس ہو گیا تھا کہ اس نے معاہدے کو توڑ دیا ہے، کچھ اوزار اور اس طرح کی کچھ چیزیں دیکھی جس سے پتہ چل گیا تھا کہ اس نے معاہدے کو توڑ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود زبانی گفتگو کرنا تھی، اس لیے وہ دونوں حضرات اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ ہمارے سرکار نے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے معاہدہ کیا ہے، تمہیں معلوم بھی ہے۔ اس موقع پر اس کعب نے بڑی بے رخی کے ساتھ جواب دیا تھا اور کہا تھا کیسے تمہارے سردار، کون محمد اور کیسا معاہدہ، کیسی صلح، ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ اس وقت درمیان میں کچھ کلام بھی سخت ہوا دونوں کی طرف سے، ادھر حضرت دونوں سردار موجود تھے، اس کی بھی ان کی بھی طرف سے اور ان کی بھی طرف سے کچھ کلام کے اندر سخت کلامی پیش آئی۔ خیر اس کے بعد وہ دونوں حضرات چلے آئے اور آنے کے بعد گول مول بات کر دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت دی تھی اسی ہدایت کے مطابق ان دونوں حضرات نے گول مول بات کی، جس کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ ہاں بنو قریظہ کے بارے میں ہمیں جو اطلاع ملی ہے وہ اطلاع صحیح ہے اور انہوں نے ہمارے معاہدے کو اور ہمارے عہد کو توڑ دیا ہے۔ یہ تو بنو قریظہ کے عہد کے توڑنے کا واقعہ ہوا۔ ادھر صف بندی ہو گئی تھی، احزاب والے یعنی مختلف پارٹیاں خندق کے ادھر موجود تھی اور ان کی طرف سے ہر وقت تیر اندازی ہوتی رہتی تھی، ادھر بھی مسلمانوں کی طرف سے کچھ تیر اندازی ہوتی رہتی تھی اور پورا ایک مہینہ مسلسل ایسا گزر گیا کہ کوئی کھل کر کوئی صورت سامنے نظر نہیں آ رہی تھی، کوئی بھی صورت فتح کی یا شکست کی اس طرح کی کوئی صورت موجود ہے، صورت ظاہر نہیں ہو رہی تھی۔ پورا ایک مہینہ مسلسل گزر گیا۔ اس پورے مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بڑی مشقت کا سامنا کیا ہے، پوری رات اور پورے دن خندق کی حفاظت کرتے تھے، بلکہ روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر رات کو تھوڑی دیر کے لیے بھی آرام کرنے کے لیے سوتے اور اگر کہیں سے آواز آتی، کوئی شور و غل ہوتا تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی، ام المؤمنین اس غزوے کے اندر موجود تھی، ام سلمہ، وہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ ایک رات میں کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو
بدن کے اوپر ہتھیار لا کر میدان کے اندر نکلنا پڑتا تھا، بلکہ ایک مرتبہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوا کہ ابھی آپ نے اپنی کمر صرف لگائی تھی اور پھر نکلنے کی باری آئی اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکلے ہیں۔ ایک رات میں کئی مرتبہ نکلنے کی باری آئی ہے، پورا مہینہ اس طرح گزارا ہے، پورے دن بھی اس طرح حفاظت کرنے کی، رات کو بھی سونے کا نہیں ملتا تھا۔ حضرت ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جو مشقت دیکھی ہے، اس سے پہلے والے غزوے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے اوپر مصیبت اور آپ کی اتنی مشقت کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ خود بیان فرماتی ہے میں غزوہ مریثی کے موقع پر بھی موجود تھی، میں غزوہ حنین کے موقع پر بھی موجود تھی، میں غزوہ حدیبیہ کے موقع پر بھی موجود تھی، فتح مکہ کے وقت بھی موجود تھی، غزوہ خیبر کے وقت بھی میں موجود تھی۔ ان تمام غزوات میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، لیکن اتنی مصیبت جتنی مصیبت غزوہ احزاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی ہے، اتنی مصیبت کسی اور غزوے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچی ہے۔ اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ایک مہینے مسلسل اس کی حفاظت فرمائی ہے، رات کو بھی حفاظت فرماتے تھے، دین کو بھی حفاظت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات کے علاوہ صحابہ کرام کی بہت زیادہ فکر تھی، اس لیے کہ ایک مہینہ ہو گیا تھا اور ادھر سامان بھی اتنا تھا نہیں، کھانے پینے کے اندر بھی ضروریات کی چیزیں بھی اتنی موجود تھی نہیں، اس لیے صحابہ کرام کی بے چینی اور ان کے اضطراب کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، پورے دن فکر کے اندر رہتے تھے، اس لیے کہ کوئی صورت پیش نہیں آ رہی ہے۔ ایک مہینہ تو ہو گیا لیکن اس کے باوجود کوئی بھی صورت سامنے نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے حضور بہت پریشان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کوئی تدبیر تو اختیار کرنی چاہیے جس کی بنا پر کوئی صورت تو پیش آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ یہ غطفان جو قبیلہ ہے جس کا تذکرہ شروع کے اندر ہوا تھا کہ وہ بنو نذیر اور بنو وائل کے 20 آدمی جو قریش کے پاس جا کر غطفان جو مکہ مکرمہ کا ایک جنگجو قبیلہ ہے اور جس کا سردار عیینہ ابن حصن فزاری جس کے متعلق بتلایا گیا تھا، اس کا جو سردار اس نے خیبر کی آدھی کھجوروں کے اوپر ان سے معاہدہ کیا تھا جس کا تذکرہ شروع مجلس میں ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ غطفان قبیلہ مکہ مکرمہ کے سرداروں کا ساتھ دینے میں کھجوروں کی لالچ میں اس نے معاہدہ کیا ہے، یعنی مال کی لالچ میں اس نے کافروں کے ساتھ کفار کے ساتھ معاہدہ کیا ہے۔ اگر ہم بھی ان کو مدینہ کی 1/3 اگر کھجوریں دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو جائے اور ان کا ساتھ چھوڑ کر مکہ مکرمہ واپس چلا جائے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جب یہ بات آئی تو اس قبیلے کے 2 سردار کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، ایک تو یہی عیینہ ابن حصن کو بلایا اور ایک ابو الحارث ابن عمرو، ان دونوں سردار کو بلایا اور ان سے یہ بات ان سے اس سلسلے میں گفتگو کی کہ ہم مدینہ منورہ کی 1/3 یعنی 1/3 کھجوریں ہم آپ کو دیں گے، آپ ان لوگوں کا یعنی ان پارٹیوں کا ساتھ چھوڑ دیں اور آپ مکہ مکرمہ واپس چلے جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں راضی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کہنے کے اوپر وہ راضی ہو گئے۔ ابھی تو یہ معاہدہ ہو رہا تھا اور وہ راضی ہوئے تھے، ابھی لکھ رہا تھا لیکن دستخط کچھ ہوئی نہیں تھی اور درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ پہلے صحابہ کرام سے مشورہ کر لینا چاہیے،
چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی، اگرچہ مشورے کی ضرورت تھی نہیں، لیکن اس کے باوجود حضور کو یہ خیال آیا، لوگ اور راضی ہو گئے، معاہدہ بالکل تیار تھا، صرف دستخط سگنیچر باقی تھی، بس اتنا ہی وقت تھا، لیکن درمیان میں حضور کو یہ ارادہ ہوا کہ مشورہ کر لینا چاہیے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دو سرداروں کو، اوس اور خزرج کے دو آدمیوں، وہی سردار حضرت سعد بن معاذ کو اور حضرت سعد بن عبادہ کو بلایا اور اس سلسلے میں گفتگو کی۔ حضرت سعد بن معاذ بہت اولو العزم صحابی ہے اور ان کے کارنامے بھی عجیب ہے، بہت بہادر آدمی تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی آپ جو معاہدہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، غطفان کے ساتھ قبیلے کے، یہ اللہ کا حکم ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تب تو پھر مجھے کہنے کا کوئی مجال ہے نہیں، میرے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ حکم ہم قبول کر لیتے ہیں۔ ایک بات، یا یہ آپ کی چاہت ہے، حضرت سعد بن معاذ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی چاہت ہے، آپ کی طبیعت ہے، یا پھر آپ ہماری تکلیف اور ہماری مشقت دور کرنے کے لیے آپ یہ مصالحت کر رہے ہیں۔ تین باتیں حضرت سعد بن معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، تو اگر اللہ کا حکم ہے تب تو پھر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، یا آپ کی چاہت ہے، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ مصالحت کر لیں، یا پھر آپ ہماری تکلیف کو دیکھ کر اور ہماری مصیبت کو دیکھ کر آپ مصیبت دور کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ یہ اللہ کا حکم ہے، نہ میری یہ چاہت ہے، بلکہ میں آپ کی تکلیف کو اور آپ کی مشقت کو دور کرنے کے لیے یہ میں مصالحت کر رہا ہوں۔ جب یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حضرت سعد بن معاذ نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، ہرگز نہیں، یہ مصالحت مت کیجیے۔ اور پھر کہہ رہے ہیں حضرت سعد بن معاذ فرما رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ جس وقت ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، اس وقت ان لوگوں کی یعنی ان یہودیوں کی ہمارے پھل کی طرف لالچ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ حضرت سعد بن معاذ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ جس وقت ہم اللہ کو نہیں پہچانتے تھے، ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، ایسے وقت کے اندر یہ یہودی ان لوگوں کی ہمارے پھل کے ایک دانے کی طرف لالچ کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اب آج تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ہم اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، اسلام سے ہم نوازے گئے ہیں، اعزاز ہمیں ملا ہے، تو کیا ایسے حالت کے اندر ان کی یہ ہمت کہ وہ ہمارا مفت کے اندر مان لے جائے؟ ہاں، اگر زمانہ جاہلیت میں جس وقت ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ہمارے پھل کی طرف لالچ کرے، ہاں اگر وہ ہمارے پاس مہمان بن کر آ گئے تو ہم مہمانی کے طور پر ان کو کھلاتے تھے، یا یہ کہ اگر وہ ہمارے پاس سے خرید کر لے جائے تو دیتے تھے، لیکن اس طرح مفت کے اندر ان کو مال دے دینا میں یہ گوارا نہیں کرتا ہوں۔ جب یہ جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کی زبان سے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، اور اس طرح اولو العزم اور ایمانی غیرت کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے میں اپنا ارادہ چھوڑ دیتا ہوں، یعنی مصالحت نہیں کرتا ہوں، تمہیں جو کچھ کرنا ہو کرو۔ حضرت سعد بن معاذ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مصالحت جس کاغذ کے اوپر لکھی گئی وہ لیا، اس کو مٹا دیا، ابھی تک دستخط ہوئی نہیں تھی، اس لیے حضرت سعد بن معاذ نے اس معاہدے کو اور اس کاغذ کے اندر جو لکھا ہوگا اس کو مٹا دیا۔ وہ دونوں
سردار یعنی غطفان کے دونوں سردار عیینہ بن حصن اور ابو الحارث بن عمرو موجود تھے، اور انہی کی موجودگی میں حضرت سعد بن معاذ نے وہ معاہدہ لکھ کر اس کو مٹا دیا، تو وہ دونوں دیکھ کر ان کے دل کے اندر بھی کچھ خوف اور تزلزل قائم ہو گیا کہ صحابہ کی ان کی ساتھیوں کی ہمت کو دیکھیں، ان کی قوت کو تو دیکھیں کہ اتنے تکلیف کے اندر ہے، ادھر بھی خوف ہے ادھر بھی خوف ہے، لیکن یہ تو دیکھو ہمت کو دیکھو۔ یہ دیکھ کر خود ان دونوں سردار کے دل کے اندر تزلزل پیدا ہو گیا، اور اس کے بعد ان دونوں کو روانہ کر دیا کہ نہیں ہم سے مصالحت نہیں کرنی ہے۔ اس کے بعد بھی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب غریب واقعہ اسی واقعے کے اندر غزوہ احزاب کے اندر ایک اور واقعہ پیش آیا ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو ذکر کریں گے۔